بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 49 ہے، اور اس کی تفسیر، ترجمہ اور ہر لفظ کا معنی عرض کروں گا۔ تفسیر کرنے سے پہلے میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چاکومال تحصیل محض ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اور میرا یہ سوچ ہے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ رحمان کا فرمان، میرے مصطفیٰ مدنی ذی شان کی حدیث مبارکہ کا بیان تمام دنیا تک، تمام انسانوں تک، ان کے کانوں تک پہنچے، تاکہ قیامت کے دن کسی کو یہ بات کرنے کی گنجائش نہ ہو کہ ہم تک، ہمارے کانوں تک اللہ کا قرآن نہیں پہنچا۔ تو جن محترم، اگر آپ بھی اس میں کار خیر میں حصہ ملائیں گے، سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں گے اور پھر شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، جتنا ثواب مجھے ہوگا اس سے دگنا آپ کو ہوگا، تگنا آپ کو ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیک کاموں میں مدد کرو۔ یہ نیک کام ہے، مفت کا ثواب ہے، گھر بیٹھے ثواب ہے، تو عزیزان محترم آپ ضرور کمائیں۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہارے بیٹیوں کو زندہ کرتے رکھتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش و بلا تھی۔ یہ تو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ عرض کیا میں نے۔ اب میں آپ کو ہر حرف، ہر لفظ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ وا کا معنی اور ہے، اس کا معنی جب ہے، نجیناکم کا معنی ہے ہم نے تم کو نجات دی، بچا لیا، من اس کا معنی سے، آل قوم، فرعون کا نام فرعون ہے، یسومونکم یہ لقب ہے فرعون کا، اس کا نام میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ یسومونکم تم کو پہچانتے تھے، سو برا، سخت، عذاب سزا، یذبحون ذبح کرتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نساء عورتوں کا نام بتایا، اس کا بھی میں انشاءاللہ آگے جا کر اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ تمہاری عورتوں کو، وا کا معنی اور، فی کا معنی بیچ، ذالکم اس کے، بلا آزمائش، آگے ہے من اس کا معنی سے، ربکم تمہارے رب، عظیم بڑی۔ وانجیناکم کی تفسیر آپ کرتا ہوں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جو ہے من آل فرعون، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اذ جو اس میں ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کا اذ حالت نصب میں ہے، اس کا اذکروا نعمتی پر عطف ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور گزشتہ آیات مبارکہ میں جو ہے بنی اسرائیل کو وہ بعض نعمتیں یاد دلانا ہے جو ان پر تھیں، اور تم میں سے جو ہے انبیاء بنائے، اور تمہارے آباء و اجداد لوگوں کے دشمن جو ہے، آباء و اجداد کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اور من وسلوا اتارا، تو ان میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو بنی اسرائیل یہودیوں کو جتلا رہا ہے۔ یہ قطبی کی تفسیر ہے اور میں نے اب تفسیر کرمانی میں لکھی ہے۔ نجیناکم یہ نجون سے ماخوذ ہے، نجیناکم، کم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، نجزن ہے، اصل میں نجزن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے نجات۔ ہر کامیاب ہونے والے کو ناجی کہتے ہیں جس پر نجات ہو۔ یعنی اگر تمہارے آباء و اجداد کو فرعونی قتل کر دیتے ہیں، فرعون آرڈر دیتا تھا، حکم دیتا تھا، تو وہ ان کے جو سپاہی وغیرہ تھے وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو تم بھی جو ہے، یہ بنی اسرائیل یہودی ہیں، اور یہ مدینہ پاک کے ساتھ 2 بستیاں تھیں، ایک بستی کا نام بنی قریظہ اور ایک بستی کا نام جو تھا وہ
بنی قریظہ اور بنی نذیر یہ دو بستیاں تھیں یہودیوں کی، اور ایک بستی ساتھ تھی اس کا نام تھا خزرج، وہ عیسائی تھے۔ یہ ان بنی نذیر اور بنی قریظہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور تمام یہودیوں کو فرما رہا ہے۔ اس وقت موجود نہ تھے، ختم ہو جاتے اگر فرعون جو ہے ان کو قتل کرتا وہ ختم ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تو پر نعمت بھیجی اور تم کو میں نے بچا لیا۔ اب ہے آگے من آل فرعون۔ نحاس نے کہا کہ اس کی اصل جو ہے وہ اہل ہے، پھر ہا کو الف سے تبدیل کیا گیا، اگر تو اس کی تصغیر بنائے گا تو اس کو اصل کی طرف لٹائے گا تو ہوگا کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اوہیل۔ مہدوی نے کہا کہ اس کی اصل جو ہے اول جو ہے، بعض نے جو فرمایا کیونکہ یہ نحوی لوگ ہیں، نحوی فرما رہے ہیں اپنی نحو کی گرامر کی جو ہے گرامر کے روح سے، بعض نے فرمایا کہ اصل جو ہے اہل ہے، ہا کو حمزہ سے قلب کیا گیا، پھر حمزہ کو الف سے بدلا گیا، اس کی جمع آلون ہے، اس کی تسخیر اوائل ہے۔ یہ قرطبی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اور میں نے بھی اپنی تفسیر کرمانی میں حوالہ دیا ہے۔ ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زبکشری خوارزمی فرماتی ہیں اصل اعلیٰ اہلو، یہ تفسیر جو ہے کشاف ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کی عربی عبارت ہے میری تفسیر کرمانی میں، لیکن میں اس کا اردو ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ہر آدمی کو اردو جو ہے وہ تو آتا ہے، عربی جو صاحبان ہیں عرب والے وہ عربی سمجھتے ہیں، لیکن میں اردو دانوں کو اردو ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آل کی اصل جو ہے وہ اہل ہے، کیونکہ جو ہے اس کی تسخیر جو ہے اوہیل ہے، یہ کشاف والے فرما رہے ہیں زبکشری۔ ہا کو الف سے بدل دیا گیا، اس کا استعمال صاحب شان میں ہوتا ہے، مثلا ملوک وغیرہ۔ آل جو ہے حجام اور آل اسقاف موچیوں کی کو نہیں کہا جاتا۔ آل سے مراد فرعون کے پیروکار، اس کی قوم، اس کے متبعین ہیں۔ یہ میں نے من آل فرعون، آل فرعون یہ جو فرعون کی آل تھی، یعنی وہ جو اس کے کرندے تھے، جو اس کے فوجی تھے، یہ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو آل فرعون کے متعلق فرمایا، اب میں نے دو جو ہے نحویوں کے حوالے دے دی ہے۔ اب آل یہ اہل سے ماخوذ ہے، پھر میں اس کا دوسرے نحوی کا بیان دے رہا ہوں۔ فرعون کے ہم مذہب نوکر پولیس والے ہیں، اس سے مراد آل سے مراد فرعون کے نہ کوئی بیٹے اور نہ کوئی بیٹیاں تھی، یعنی فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ وہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اور جو ہے اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی، اس لیے اس کی آل نہیں تھی، آل اولاد کو کہتے ہیں۔ آل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے نوکر چاکر پولیس والے تھے وہ ہے۔ ابن جریر طبری اپنی تفسیر طبری میں لکھتے ہیں کہ فرعون فإنہم اہل دینہ، یہ جو ہے کافی عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر فرماتے ہیں کہ آل فرعون سے مراد فرعون کے اہل مذہب اور اس کے متبعین ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں واسن آلو، یہ بھی لمبی عبارت ہے، تو عزیز المحترم میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں طبری کا، تفسیر طبری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آل رسول کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا آل آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس، آل نبی محمد وآل علی وآل عباس وآل عقیل۔ یہ تفسیر جو ہے طبری میں موجود ہے عبارت، جو میں نے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ عرض کیا۔ کشاف والے فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، یہ زبکشری کہہ رہے ہیں، اور خزائن العرفان میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی، یعنی فرعون کا نام پھر سن لیں، فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان، یعنی ریان کا یہ پوتا تھا، مصعب ولید جو تھا یہ مصعب کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد اس کی کنیت میں نے یاد کیا ابو مرہ تھی، وہ بنی املیک بن لازو بن ارم، یہ اس کی جو ہے نسب نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ یہ امالکہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، جو امالکہ کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کا لقب فرعون تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا۔ جوہری نے کہا کہ فرعون ولید بن مصعب بادشاہ مصر کا لقب تھا۔
پہلے میں نے عرض کیا کہ عمالقہ کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، اور جوہری فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے ولید بن مصعب تو اس کا نام تھا، بادشاہ مصر کا لقب تھا، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ یہ اجماع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ یا مطلب میں منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ منصرف جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے، غیر منصرف جو ہوتا ہے اس کا معنی نہیں ہوتا۔ منصرف ہے کوئی چیز غلط ہو جائے، درست نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غلط، اس کو کہیں گے منصرف۔ جو یعنی کہ جس کا معنی ہو اس کو کہیں گے منصرف، جس کا معنی نہ ہو اس کو کہیں گے غیر منصرف۔ مطلب غلط ہے ایک چیز، غلط، ہم کہیں گے منصرف۔ یعنی کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جو ہے پانی، تو اس کو کہیں گے منصرف۔ میں کہوں گا پانی مانی، تو مانی کا معنی ہی نہیں ہے، وہ غیر منصرف ہے۔ جس کا معنی نہ ہو وہ غیر منصرف ہے۔ غلط ملط، غلط تو ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے غلط کا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ہے ملط، ملط کا معنی ہی نہیں ہے تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ تو مطلب جس کا یہ ثابت ہوا، یہ سمجھو کہ جس کا معنی ہو اس کو منصرف کہتے ہیں، جس کا معنی نہ ہو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھ لیں، اس کے متعلق میں آگے عرض کروں گا۔ یہ جو ہے میں نے عرض کر رہا، یہ اجماع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اس کا معنی نہیں ہے۔ عربی زبان کے علاوہ وہ ہر زبان کو عجمی زبان کہتے ہیں، یعنی جو عربی ہے اس میں تو عزیزان محترم وہ تو عربی ہے، اس سے مشتق ہوگا، فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، لیکن جو غیر منصرف ہے، عجمی ہے، عجمی جو ہے عربی کے علاوہ عجمی زبان کہتے ہیں۔ فارس یعنی ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، اور جو ہے ایران کا جو بادشاہ ہوگا، کوئی بھی ہوگا، فارس کا بادشاہ ہوگا، اس کو میرے دوستو اس کا لقب کسرا ہوگا، نام جو کچھ بھی ہوگا لیکن اس کو کسرا بولا جائے گا۔ روم کے بادشاہ یعنی اٹلی کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے، وہ قیصر بولا جائے گا۔ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا اس وقت۔ یمن کے بادشاہ کا جو ہے اس وقت جو ہے شاہ کو طبا، اور ترکوں کے بادشاہ کو خاقان کہتے ہیں۔ ترک کا جو بادشاہ بنے گا ہوتا تھا اس وقت اس کو خاقان بولتے تھے، اور جو عزیزان محترم اپنا پاکستان کا بادشاہ جو ہوگا اس کو وزیر اعظم بولتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بھی ملک کا بادشاہ ہوگا ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ نام ہوگا۔ عزیزان محترم یہ قرطبی نے لکھا ہے، اور فضل القدیر میں ہے، روح البیان میں ہے، تبری میں ہے، اور روح البیان میں ہے، یہ کافی تفسیروں میں ہے جو میں نے عرض کیا ہے، اور میں تفسیر کرمانی جو ہے آپ سن رہے ہیں اس میں بھی ہے۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جو قوم عمالقہ کے خاندان قبط سے تھا، اور اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ یہ امام بغوی نے اب تفسیر بغوی میں لکھا ہے، اور روح البیان میں بھی موجود ہے، اور فیوز الرحمان میں بھی ہے، روح البیان۔ ابھی جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں اس کے بارے میں جو میں نے عرض کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ تفسیر جو میں نے عرض کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ولید بن مصعب بن ریان تھا وہ جو ہے وہ اپنے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام فرعون تھا۔ فرعون فإنه يقال إنه اسم كانت ملوك عمالقہ بمصر تسمى به كما كانت ملوک الروم یسمى بعد قیصر۔ وہی تفسیر ہے جو میں نے عرض کیا ہے، فارس کا جو تھا وہ کسرا۔ اسی طرح امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر طبری میں لکھی ہے۔ عزیزان محترم انشاءاللہ یسومونکم سوء العذاب کا پھر میں تفسیر معنی عرض کروں گا، اور میں آخر میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔